بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت اور دانائی کے کامل نمونہ تھے اور آپ کا خلافت کا ایک ایک لمحہ عدل و انصاف کا مظہر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جس نے بھی مشغل راہ بنایا، اس نے توحید و ایمان اور تقوی کی راہ اپنا لی اور دین و دنیا کے معاملات میں کامیاب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور آپ کو شروع ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور نے حضرت علی کے لیے علم میں اضافے کے لیے دعا فرمائی تھی، اس لیے آپ سے کئی احادیث منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور علم و حکمت کی وجہ سے لوگ آپ سے مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روح کے واپس گھر لوٹنے پر سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بڑے دلائل کے ساتھ دیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روح گھر میں آتی ہے یا نہیں، اور اگر آتی ہے تو کیوں آتی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پیپ لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی آل پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل سکے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے سوال کیا کہ مرنے کے بعد بھی والدین کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے سلیمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں اور وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہے اور اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک کام کر کے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر سلیمان فارسی نے عرض کیا کہ اے علی، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ان کے نام پر کوئی صدقہ کرے اور کوئی نیک عمل کرے یا صالح ثواب کرے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر میں لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے بھی اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر سلیمان فارسی نے دوبارہ پوچھا، یہ روحیں گھر کب آتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں وہ ان کی آواز نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے نیک کام کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلیمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، تو ان پر رحم فرما، ان کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم کر دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ روحیں ہر جمعرات کو اپنے گھروں میں واپس لوٹتی ہیں۔ یہاں آپ کو ایک دو روایات ایسی سناتے ہیں جس سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام ایک دوسرے سے گلے ملے اور کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ کیا زندہ مردے سے بھی آپس میں مل سکتا ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ تو دوستو، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود حرکت کرتا ہے۔ قرآن تعلیمات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے، اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے
اسی طرح سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نام ہے، اسے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ روح کو جان سکے۔ خواتین و حضرات، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے جہاں خدا نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے والدین کا بڑا درجہ رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں، یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے اصالِ ثواب کرتا رہے تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ معاف کر دے اور انہیں بخش دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے لیے اصالِ ثواب اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ تو خواتین و حضرات، ماں باپ کا عزت اور مرتبہ جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کتنا بلند مرتبہ ہے۔ آپ نے وہ بات ضرور سنی ہوگی کہ بچہ اپنی ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، وہ اس رات کے اس پہر کا بدلہ نہیں چکا سکتا جب سردیوں میں ماں اس کی گیلی جگہ پر سوئی تھی اور اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلایا تھا۔ وہ ساری زندگی بھی خدمت کرے پھر بھی اس تھوڑے سے وقت کا بھی یہ بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بلند مرتبہ رکھا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا جنت کی کنجی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کے مرتبے کی بات کی ہے، باپ کا بھی بہت بلند مرتبہ ہے۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں دین و اسلام کی روشنی میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں ہر اچھی بات سکھاتا ہے اور سب سے افضل مذہب ہے۔ اس میں نہ صرف ماں باپ بلکہ ہر رشتے اور تعلق کو اسی طریقے سے نبھانے کے لیے ہمیں بہت ساری باتیں سکھائی گئی ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے یا خاوند بیوی کا یا بہن بھائی کا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں سب راہیں دکھا دی ہیں۔ اگر اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان پر عمل کرنا ہے، اور اگر ان پر عمل کریں گے تو نہ صرف ہماری یہ دنیاوی زندگی بلکہ ہماری ابدی زندگی جو کہ ختم نہیں ہوگی وہ بھی سنور جائے گی۔ اور کیا خوش قسمت وہ والدین ہیں جو اس دنیا میں صدقہ جاریہ کے طور پر نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں۔ نیک اولاد کا ہونا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک صدقہ جاریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی غریب کی خاطر کچھ کر جاتا ہے، مساجد میں اپنا کچھ حصہ ڈال جاتا ہے، کچھ صدقہ اپنی طرف سے اپنی حیات میں دے جاتا ہے، تو اس کا اجر ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہے نیک اولاد کا ہونا۔ ایسا ماں باپ جس کی اولاد نیک ہے وہ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کا اپنا نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کو ثواب پہنچے گا تو اس کی اولاد کی نیک کاموں کی وجہ سے پہنچے گا۔ اس کی اولاد جب نماز پڑھے گی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ جب اس کی اولاد روزے رکھے گی، جب اس کی اولاد فجر کی نماز پڑھے گی، اللہ کے آگے اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، تو اس سے بھرا صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتا۔ تو خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنے ہوسٹ اور دوست کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی نئی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔